خضر غصے میں کمرے میں داخل ہوا اور اس کے باتھ روم میں پانی گرنے کی آواز آنے لگی۔ اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے، جیسے وہ سوچ رہا ہو کہ میری زندگی برباد کر کے اب وہ مزے سے سو رہی ہے۔ وہ غصے میں اپنی شیروانی اتار کر پٹکتا ہوا آیا اور صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہ تولیے میں لپٹے نائٹ ڈریس میں باہر آئی تھی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ آج پہلی دفعہ زندگی میں وہ اسے اتنا سنجیدہ دیکھ رہا تھا۔ خضر کو مزید غصہ آیا۔ اپنے پاؤں کی ٹھوکر مارتے ہوئے اس نے دوسرے پاؤں کا جوتا اتارا اور بازو پھیلاتے ہوئے صوفے کی بیک سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر گیا۔ وہ جا کر آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو ڈرائر سے خشک کرنے لگی۔ دونوں کے درمیان ابھی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ آنیہ نے خاموشی توڑتے ہوئے پوچھا، آپ یہاں بیٹھے رہیں گے یا میرے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آئیں گے؟ آنی کی بات سن کر خضر کا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ کیا فضول بکواس کر رہی ہو؟ میں کیوں تمہارے لیے کھانا لے کر آؤں گا؟ میرے شوہر ہیں تو آپ بھی میرے لیے کھانا لے کر آئیں گے نا؟ آنیہ نے جواب دیا، میں بالکل بھی نہیں لاؤں گا۔ ایک بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو کہ میں تمہارے کسی قسم کے نخرے نہیں اٹھاؤں گا۔ خضر نے سختی سے کہا۔ آنیہ نے آنکھیں چھوٹی کی اور کہنے لگی، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم سے اپنے نخرے اٹھوانے کا، ویسے بھی میرے بابا زندہ ہیں میرے نخرے اٹھانے کے لیے۔ خضر نے طنزاً کہا، اچھا تو اتنا ہی اگر تم اپنے بابا کی لاڈلی ہوتی تو اس رشتے سے انکار کر دیتی نا؟ وہ ایک ایک قدم چلتے ہوئے اس کی طرف آنے لگا، غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھا اور ایک دم سے اسے پیچھے دھکا دیا تو وہ سیدھا قالین پر جا گری۔ خضر غصے سے اس کی طرف بڑھنے لگا، مگر یہ وہ لمحے تھے جن میں اسے احساس ہوا کہ وہ زبردستی اس کی زندگی میں شامل ہوئی ہے۔ وہ غصے میں بولی، 35 سال کے بوڑھے ہو گئے ہیں پھر بھی معصوم بچی پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اس کی بات سن کر مقابل شخص کا دماغ گھوم گیا۔ کیا فضول بکواس ہے، میں کہاں سے بوڑھا لگتا ہوں تمہیں؟ وہ غصے میں اٹھا اور اسے بازو سے پکڑ کر فرش سے اٹھایا۔ خبردار، آج کے بعد مجھے بوڑھا کہنے کی کوشش کی، بیوی ہو تم میری اور میں یہ حق رکھتا ہوں کہ میں ہاتھ بھی لگاؤں گا اور چھوں بھی۔ وہ خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اوہ ہیلو مسٹر کھڑوس خان، خبردار جو مجھے اپنی بیوی کہنے کی کوشش کی، یہ بھی زبردستی کا رشتہ ہے اور میں اسے بہت جلد ختم کر دوں گی۔ کیا مطلب ختم کر دو گی؟ ادھر آؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خماری آ رہی تھی۔ خضر کی آنکھوں کو دیکھ کر وہ ڈرتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ اچانک وہ پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مگر وہ قدم بڑھاتے ہوئے بالکل اس کے قریب آ گیا۔ اس کی ٹھوڑی کو جگڑتے ہوئے اس کے چہرہ اوپر کیا اور اس کے لرزتے ہوئے ہونٹوں کو دیکھنے لگا۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دوبارہ کانپتی آواز میں بولی، محبت کرنے لگا ہوں تم سے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کے کان کی لو کو آہستگی سے اپنے دانتوں تلے دبایا تو آنیہ نے سب سے آنکھیں بند کر لی۔ کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ اس نے خضر کے سینے پر اپنے نازک ہاتھ رکھے۔ خضر اس کی بھیگی ہوئی گردن کو دیکھنے لگا اور بے خودی کے عالم میں اس کی گردن پر جھکا۔ آنیہ نے آنکھیں میچ لی۔ اس کے سامنے ایک 35 سال کا مرد کھڑا تھا جو غصے کا اس قدر تیز تھا کہ اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ ایک دم سے اس نے خضر کو خود سے دور دھکا دیا اور چینجنگ روم کی طرف چلی گئی، کیونکہ وہ نائٹ ڈریس میں کافی زیادہ بے باک لگ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کے قریب آیا تھا۔ خضر بھی جلدی سے باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ جب وہ شاور لے کر باہر آیا تو وہ بغیر شرٹ کے تھا۔ آنیہ چور نگاہوں سے بار بار خضر کی کسرتی باڈی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے مسلسل نہ جانے کیوں کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا، مگر پھر فوراً اپنے سر پر تکیہ رکھ کر سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ اٹھو، یہاں سے جا کر صوفے پر سو جاؤ، میں اپنے بیڈ پر کسی اور کو برداشت نہیں کرتا۔ خضر نے کہا، میں کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی بیوی ہوں۔ آنیہ نے جواب دیا، بیوی نہیں ہو، نہ ہی میں اس رشتے کو مانتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بازو سے پکڑ کر اسے اٹھانا چاہا تو آنیہ نے اسے پیچھے دھکا دیا۔ نہیں، میں نے نہیں اٹھا، اگر بیڈ پر سونا ہے تو پھر مجھے میرا حق بھی دینا ہوگا۔ خضر جانتا تھا کہ وہ کبھی یہ بات نہیں مانے گی، اس وجہ سے وہ جان بوجھ کر یہ بات کہہ کر اسے پریشان کرنے لگا۔ او ہیلو، ابھی تھوڑی دیر پہلے طلاق کی باتیں کر رہے تھے اور اب آپ کو اپنا حق چاہیے؟ ایسا حق دوں گی نا کہ ساری زندگی یاد رکھو گے۔ وہ غصے میں اسے گھورتے ہوئے بولی۔ خضر اس کے قریب آ گیا۔ حق تو میں اب پا لوں گا۔ وہ ایک دم سے اس کے اوپر جھک گیا، وہ آدھے سے زیادہ اس کے اوپر تھا۔ آنیہ نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ چھوڑیں مجھے، وہ اس کے سینے پر آہستگی سے مکے مارنے لگی۔ خضر نے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں پیوست کر دیا اور ایک دم سے اس کی گردن پر جھکا۔ آنیہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کیے سسک رہی تھی، مگر خضر نے اس کی آواز کو بھی قید کر لیا۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا اس کی شدتوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ جیسے ہی آنیہ نے اپنے وجود پر اس کی انگلیاں محسوس کیں تو اسے جھٹکے سے خود سے دور کیا اور کہنے لگی، خبیث، آج کے بعد میرے پاس آنے کی کوشش نہ کرنا۔ مگر خضر نے اسے دوبارہ کھینچ
کھینچ کر اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کے بھاری وجود کے نیچے آنیا کا نازک وجود دب گیا تھا۔ وہ اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی اور اسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے پورے وجود سے جان نکال لی ہو۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، وہ یوں ہی اس کے اوپر جھکا رہا۔ آنیا کے آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ کمرے میں دونوں کی بھرپور سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ اچانک جب وہ اس کے بالکل قریب ہونے لگا تو آنیا کی سسکیوں اور رونے کی وجہ سے خضر ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور فوراً اس سے الگ ہوتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اسے اب احساس ہوا کہ وہ اس کے کتنا قریب چلا گیا تھا۔ وہ تو بالکل اس رشتے کو نبھانا نہیں چاہتا تھا اور اسے بہت جلد طلاق دے دینی تھی۔ آغا جان کی بیماری کی وجہ سے اسے مجبوراً آنیا کے ساتھ شادی کرنی پڑی تھی۔ آنیا گہرے سانس لیتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے اوپر نیچے ہوتی دھڑکنیں تو کسی کو بھی بہکا سکتی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا، جلدی سے اپنے اوپر کمبل اوڑھا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ کافی دیر تک روتی رہی مگر جلدی ہی نیند اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ صبح اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس کر کے اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی تو خود کو کسی مضبوط بازوؤں کے حصار میں جکڑا ہوا پایا۔ اس نے بمشکل دیکھا تو وہ خضر کے بازوؤں میں بکھری ہوئی حالت میں سو رہی تھی۔ اچانک خضر کی آنکھ کھلی اور وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جہاں دنیا جہان کی معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ دیکھو سوئی ہوئی کس قدر حسین اور معصوم لگتی ہو، ورنہ جب جاگ رہی ہوتی ہو تو کمبخت آفت کی پڑیا لگتی ہو۔ وہ اس کے ایک ایک نقش کو دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کو دھیرے دھیرے چھوتے ہوئے اس نے اس کی تھوڑی کو اپنے انگوٹھے سے سہلایا۔ پیچھے ہٹے، آنیا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ خضر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اٹھ گئی ہو تم؟ آنیا نے اسے پیچھے دھکا دیا۔ خبردار جو آپ نے میرے پاس آنے کی کوشش کی، کل تو میں نے تمہیں بخش دیا تھا مگر آج بالکل بھی نہیں بخشوں گا۔ یہ کہتے ہوئے خضر نے اسے ایک دم سے اپنے بازوں میں اٹھایا اور باتھ روم کی طرف لے کر چل دیا۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ خضر نے اسے باتھ روم میں کھڑا کر کے ایک دم شاور آن کر دیا۔ آنیا نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچ لیں کیونکہ آئینے میں اپنے آپ کا وہ حلیہ دیکھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ جیسے زمین پہ گری جا رہی تھی۔ آپ خود کو چھپائیں، آپ کو شرم نہیں آتی ایسی حرکتیں کرتے ہوئے؟ وہ چلائی تو اس کی بات سن کر خضر نرمی سے مسکرایا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ آنیا اسے دھکا دے کر باتھ روم سے باہر نکل گئی۔ وہ بھی فریش ہو کر نیچے آ گیا۔ سب بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ ناشتے کی ٹیبل پر آتے ہی آنیا بھی نرمی سے مسکراتی ہوئی خضر کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ خضر نے اسے عجیب نگاہوں سے دیکھا۔ آنیا کے چہرے پر چھائی ہوئی اداسی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں۔ رابعہ بیگم نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا ناشتہ کر کے میرے کمرے میں آنا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنی ماما کے کمرے میں گئی۔ بیٹا یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا تم دونوں کے درمیان ابھی تک کوئی تعلق قائم نہیں ہوا؟ رابعہ بیگم نے سختی سے پوچھا۔ آنیا حیرت سے بولی، مما اب یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کیا عجیب طرح کی باتیں آپ لے کر بیٹھ گئی ہیں؟ وہ تمہارا شوہر ہے، تمہیں اس رشتے کو قبول کرنا ہوگا اور مضبوط کرنا ہوگا، ورنہ کل کو کوئی اور لڑکی آ کر تمہاری جگہ لے لے گی۔ انہوں نے سختی سے سمجھانا چاہا۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بے شک کوئی بھی لڑکی ان کی زندگی میں آئے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آنیا نے جواب دیا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ہوش میں آؤ۔ رابعہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے اپنی نالائق بیٹی کا سر پیٹ دیں۔ آنیا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ رابعہ بیگم کہنے لگی، آج تم اسے اپنے پاس آنے دو گی، اپنے قریب کرو گی۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگی۔ آنیا مسکراتے ہوئے بولی، مما یہ تو آپ کا وہم ہے کہ میں ایسا کچھ کروں گی۔ وہ غصیلی نگاہوں سے انہیں دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ رات ولیمے کے فنکشن میں وہ بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی مگر ویسا روپ اس کے چہرے پر نہیں آیا تھا جو ایک نئی نویلی دلہن کے چہرے پر ہوتا ہے۔ سب ان دونوں کو چاند سورج کی جوڑی کہہ رہے تھے۔ رات ولیمے کے فنکشن کے بعد دونوں کمرے میں آ گئے۔ خضر ابھی تک ولیمے والے ڈریس میں ملبوس تھا۔ ان دونوں کے درمیان 15 سال کی عمر کا فرق تھا۔ کچھ عرصہ پہلے خضر ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا جس نے اسے دھوکہ دیا تھا اور کسی اور کے ساتھ شادی کر لی۔ اس کے بعد اس نے کبھی شادی نہیں کی تھی۔ 35 سال کی عمر ہو گئی تھی۔ آغا جان اسے بولتے تھے مگر وہ کہتا تھا کہ اسے کسی لڑکی پر اعتبار نہیں اور وہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ آغا جان بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے اور آخر میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے پوتے کی شادی اپنی پوتی آنیا کے ساتھ کریں گے۔ آنیا نے اس بات پر بہت زیادہ واویلا کیا مگر اس کے ماما بابا کو اور کیا چاہیے تھا؟ ان کی اکلوتی بیٹی ان کی آنکھوں کے سامنے رہتی تو ان کے لیے کتنا اچھا تھا۔ اس کے تایا اور چچا کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا مگر اب آنیا کو ڈر بھی لگ رہا تھا۔ نکاح کے بعد وہ آغا جان کے کمرے میں آئی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا۔ جب وہ ان کے پاس بیٹھے تو آغا جان نے محبت سے ان دونوں کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تم دونوں کو پتہ ہے تم دونوں میری سب سے پیاری اولاد ہو، آغا جان نے محبت سے کہا۔ نہیں دادا جان، صرف میں، آنیا نے شرارت سے کہا۔ آغا جان نے نرمی سے اسے دیکھا اور بولے، بیٹا وہ اب آپ کے صرف کزن نہیں بلکہ آپ کے شوہر ہیں۔ آنیا سنجیدگی سے انہیں دیکھنے لگی تو آغا جان نے اسے نرمی سے ڈانٹ دیا۔ نہیں بیٹا، ایسی الٹی سیدھی باتیں نہیں کرتے، وہ آپ کے شوہر ہیں اور ان کے ساتھ
ساتھ آپ نے بہت اچھے سے رہنا ہے۔ آغا جان کی باتیں سن کر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی، اب جلد از جلد مجھے کوئی اچھی خبر سنا دینا، میں بس تم لوگوں کی بچے کی کلکاریاں اپنے کانوں میں سننا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر آنیہ شرم سے لال ہو گئی، اس کا چہرہ سفید ہونے لگا۔ آغا جان، ابھی تو میں خود بہت زیادہ چھوٹی ہوں، ابھی تو مجھے اسٹڈی بھی کرنی ہے، بہت کچھ بننا ہے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ آغا جان مسکرائے، نہیں بیٹا، بس بہت پڑھ لیا، ہمارے خاندان کی لڑکیاں شادی کے بعد زیادہ نہیں پڑھتی، اس لیے یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو۔ آغا جان کی بات سن کر وہ منہ بناتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں پلیز آغا جان، نہیں، وہ روتی ہوئی مگر بولی۔ آغا جان نے ان دونوں کو کمرے میں بھیج دیا۔ کمرے میں آتے ہی وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور روتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ خضر نے ایک گہری سانس لی اور اس کے قریب ہوتے ہوئے نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں بولا، اب بس کرو آنیہ، آغا جان کی خواہش تم نے سن لی ہے، اب بحث چھوڑو اور بچوں کی تیاری کرو۔ خضر کی یہ بات سننا تھا کہ آنیہ نے اسے غصے سے بھرپور نظروں سے گھورا، اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور وہ آگ بگولا ہو کر چلائی، آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ میں نے کہا نا، میں ابھی بچہ ہوں، مجھے پڑھنا ہے، آپ جیسے 35 سال کے بوڑھے کے ساتھ میں اپنی زندگی پر بات نہیں کروں گی، آپ کو تو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ وہ مسلسل ایسی الٹی سیدھی باتیں کر رہی تھی جو خضر کے صبر کا پیمانہ لبریز کر رہی تھی۔ اسے اس قدر طیش آیا کہ اس نے ایک جھٹکے سے آنیہ کو دونوں کندھوں سے جکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی دیکھ کر آنیہ کا دل ایک پل کے لیے دہلا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے پوری طاقت سے خضر کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے پیچھے دھکا دیا۔ خضر جو پہلے ہی غصے میں تھا اسے دھکے سے سنبھلا اور اس سے پہلے کہ آنیہ وہاں سے بھاگ پاتی اس نے اس کی کلائی سے پکڑ کر بیڈ کی طرف کھینچا۔ آنیہ کا توازن بگڑا اور وہ بیڈ پر جا گری۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی خضر ایک دم اس کے اوپر آ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ آنیہ کے سر کے دونوں طرف جمے ہوئے تھے اور اس کا پورا وجود آنیہ کے نازک وجود پر حاوی تھا۔ کمرے کی فضا اب صرف ان کی تیز ہوتی سانسوں سے بوجھل ہو رہی تھی۔ خضر کا غصہ اس وقت عروج پر تھا۔ اس نے آنیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت پاگل کر دینے والے لہجے میں کہا، بہت شوق ہے نا تمہیں مجھے بوڑھا کہنے کا اور میری باتوں کو مذاق میں اڑانے کا؟ تو پھر میری ایک بات کان کھول کر سن لو، آج رات ولیمے کے فنکشن کے بعد تیار رہنا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ بوڑھا کیا کر سکتا ہے اور اپنا حق کیسے وصول کیا جاتا ہے۔ آج کے بعد تمہاری ایک بھی بدتمیزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے حقارت سے اسے چھوا اور چھوڑا اور غصے میں پیر پٹکتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے آنیہ بیڈ پر گری اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا اور اسے خضر کی آنکھوں میں چھپا ہوا وہ جنون دیکھ کر پہلی بار سچ مچ خوف محسوس ہوا تھا۔ اسے غصہ تو بہت آ رہا تھا مگر اس وقت وہ خاموشی سے اس زہر کا گھونٹ بھر کر رہ گئی تھی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اسے خڑوس، بدتمیز اور سنگ دل جیسے القابات سے نواز رہی تھی، مگر دل ہی دل میں وہ اس رات کے تصور سے ہی کانپ اٹھی تھی جس کا ذکر خضر کر کے گیا تھا۔ وقت پر گزرا اور رات ولیمے کے فنکشن کا آغاز ہوا تو آنیہ کسی پری کی طرح حسین لگ رہی تھی۔ اس نے سنہری اور کریم رنگ کا بھاری کام والا جوڑا پہن رکھا تھا جس میں اس کا حسن بلا کر رکھ رہا تھا۔ ہر دیکھنے والی آنکھ اس پر ٹھہر جاتی تھی مگر خضر کی آنکھیں تو جیسے اس پر جم کر رہ گئی تھی۔ وہ دور کھڑا مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا اور اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ کب یہ فنکشن ختم ہو، کب وہ اس لڑکی کو لے کر کمرے میں بند ہو اور کب وہ اسے اپنا حق وصول کرے جو اب تک ادھورے پن کا شکار تھا۔ خضر کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور اس کے بے چین نظریں بار بار گھڑی کی طرف اٹھ رہی تھی کیونکہ اب اسے اس لمحے کا شدت سے انتظار تھا جب وہ آئینہ کو اپنی باہوں کے حصار میں لے کر اسے بتائے گا کہ خضر خان سے جیتنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ولیمے کا فنکشن ختم ہوتے ہی خضر بڑی تیزی سے کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ آنیہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بھاری زیورات اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خضر کے قدموں کی چاپ سن کر اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ خضر نہایت پر اعتماد طریقے سے چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ گیا اور آئینے میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن پر بکھری لٹوں کو ہٹایا۔ آنیہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر خضر نے اسے موقع ہی نہ دیا اور جھک کر نہایت دیوانگی سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ آنیہ کے پورے وجود میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا اور اس نے ایک دم ہنگامہ مچا دیا، چھوڑے مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے، دور ہٹے مجھ سے، وہ چلائی اور اسے پیچھے دھکا دینے کی کوشش کی۔ خضر کا غصہ جو پہلے ہی دبا ہوا تھا ایک دم بھڑک اٹھا۔ اس نے فوراً اپنا مضبوط ہاتھ آنیہ کے منہ پر رکھ کر اس کی آواز کو قید کر لیا اور اسے دیوار کے ساتھ جکڑتے ہوئے نہایت غصیلی آواز میں کہا، چپ، بالکل چپ، میں نے کہا تھا نا کہ آج میں اپنا حق لے کر رہوں گا، تمہاری یہ چیخ و پکار مجھے روک نہیں پائے گی۔ خضر کی آنکھوں میں چھپا ہوا وہ وحشیانہ پن دیکھ کر آنیہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے تڑپ کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی تو خضر نے نفرت سے اسے خود سے دور جھٹکا۔ تم جیسی ضدی لڑکی کے منہ لگنا ہی میری بھول تھی، اس اپنی نفرت اور انا کے ساتھ اکیلی رہو اس کمرے میں۔ وہ غصے میں بپھرتا ہوا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور اس رات پھر واپس نہ آیا۔ اگلی صبح جب آنیہ کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو بیڈ پر اکیلا پایا۔ وہ شرمندگی اور دکھ کے ملے جلے جذبات کے نیچے آئی تھی۔ جہاں سب ناشتہ کر رہے تھے، غصہ
بہت تھا۔ خضر وہاں موجود تھا مگر اس نے آنیہ کی طرف دیکھنا تو دور کی بات اس کی موجودگی کو بھی محسوس نہ کیا۔ آنیہ نے ہمت جمع کی اور اسے ہلانے کی کوشش کی مگر آواز میں دبی ہوئی آواز میں کہا، خضر ناشتہ تو کر لیں۔ مگر خضر نے اس کی بات انسنی کر دی اور کرسی پیچھے دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھایا اور بغیر کوئی لفظ ادا کیے سرد مہری سے اسے نظر انداز کرتا ہوا آفس کے لیے نکل گیا۔ آنیہ وہیں کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خضر کی یہ خاموشی اس کے غصے سے زیادہ تھی۔ خضر آفس کے اپنے عالیشان کیبن میں بیٹھا تھا لیکن اس کے سامنے پھیلی ہوئی اہم فائلیں اس کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام تھیں۔ اس کے ذہن میں مسلسل آنیہ کا وہ خوفزدہ چہرہ اور اس کے منہ سے نکلے ہوئے چبھتے ہوئے الفاظ گردش کر رہے تھے۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں بند کیے ہوئے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور اس کی سیکریٹری مشال اندر داخل ہوئی۔ مشال جو حسن اور عیاری کا امتزاج تھی، ہمیشہ سے خضر کی شخصیت اور دولت کے سحر میں گرفتار تھی اور اسے حاصل کرنے کے خواب بنتی تھی۔ اس نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ میز پر کافی کا مگ رکھا اور نہایت نرم لہجے میں کہا، شادی بہت بہت مبارک ہو سر۔ ویسے تو آپ کو ابھی ہنی مون پر ہونا چاہیے تھا لیکن آپ کا کام کے لیے جنون دیکھ کر میں حیران ہوں۔ خضر نے ایک سرد آہ بھری اور مختصر سا شکریہ ادا کیا۔ مشال نے اس کے چہرے کے بدلے ہوئے تاثرات اور آنکھوں میں چھپی ہوئی بے چینی کو فوراً بھاپ لیا۔ وہ ایک قدم اور قریب ہوئی اور ہمدردی جتاتے ہوئے پوچھنے لگی، سر اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ایک بات پوچھوں؟ آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کی وہ مخصوص چمک کہیں کھو گئی ہے۔ خضر نے فائل کی طرف دیکھتے ہوئے تلخی سے جواب دیا، کچھ چیزیں ویسی نہیں ہوتی مشال جیسا ہم سوچتے ہیں، بس کچھ ذہنی تناؤ ہے۔ مشال کے ماتھے پر ایک لمحے کے لیے سوچ کی لہر آئی اور اس کے لبوں پر ایک مخفی سی فاتحانہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ اسے یہ سمجھتے دیر نہ لگی کہ باس اور ان کی نئی نویلی دلہن کے درمیان تعلقات میں کوئی بڑی درار آ چکی ہے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ جس مقام تک وہ پہنچنا چاہتی تھی وہاں اب جگہ بننا شروع ہو گئی ہے۔ اس نے مہارت سے اپنا ہاتھ خضر کی میز پر رکھا اور دبی ہوئی آواز میں بولی، سر میں جانتی ہوں کہ گھر کے معاملات کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ کو کبھی بھی کسی سے بات کرنے کا یا دل ہلکا کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو میں ہمیشہ یہی ہوں۔ خضر نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس وقت اسے مشال کی باتوں میں ایک جھوٹی ہمدردی محسوس ہوئی مگر وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ اس نے کوئی سخت رد عمل نہیں دیا، جبکہ مشال اپنے ذہن میں آنیہ کو خضر کی زندگی سے نکالنے کے منصوبے بنانا شروع کر چکی تھی۔ کچن میں برتنوں کی آوازوں کے ساتھ ساتھ آنیہ کی الٹی سیدھی باتوں نے ایک شور مچا رکھا تھا۔ وہ غصے میں ممی کو جواب دے رہی تھی کہ آپ لوگوں نے زبردستی میری شادی تو کر دی، اب کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں اپنی مرضی بھی مار دوں؟ مجھے اس رشتے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کی باتیں سن کر رابعہ بیگم کا پارا ہائی ہو گیا اور انہوں نے غصے میں آنیہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا، خاموش ہو جاؤ آنیہ، تمہیں ذرا برابر احساس نہیں کہ تم کس سے اور کیا بات کر رہی ہو؟ وہ تمہارا شوہر ہے، تمہاری یہ بدتمیزی کسی دن تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ ابھی ماں بیٹی کی یہ تکرار جاری تھی کہ تائی جان کچن میں داخل ہوئی۔ انہوں نے رابعہ بیگم کا ہاتھ تھاما اور بہت ٹھنڈے لہجے میں آنیہ کی طرف طاری کرتے ہوئے سمجھایا، رابعہ بس کرو، کبھی بچی کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ دیکھو اگر میاں بیوی ابھی ایک دوسرے کو وقت دینا چاہتے ہیں اور تعلق نہیں بنانا چاہتے تو ہم ان پر زبردستی نہیں کر سکتے، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے اور ہمیں اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ تائی جان کی اس بات نے آنیہ کو شے دے دی اور اس نے فوراً تیکھے لہجے میں جواب دیا، دیکھا ممی، تائی جان بھی یہی کہہ رہی ہیں، آپ تو بس لٹ لے کے میرے پیچھے پڑ گئی تھی، مجھے نہیں بننا کوئی تعلق اس خڑوس انسان سے۔ آنیہ کا یہ دو ٹوکر گستاخانہ جواب سن کر رابعہ بیگم کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ وہ تائی جان کی موجودگی کی وجہ سے کچھ کہہ تو نہ سکی مگر ان کی آنکھوں کا غصہ بتا رہا تھا کہ وہ آنیہ کے اس بے قدر سرکشی کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کریں گی۔ جبکہ آنیہ منہ بناتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی مگر اس کے دل میں اب بھی وہی ضد اور بے سکونی برقرار تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب خضر تھکا ہارا گھر لوٹا تو اس کے دماغ میں ابھی بھی مشال کی باتیں اور آفس کا تناؤ سوار تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ آنیہ جو بھی تھوڑی دیر پہلے غصے اور ضد کی مورت بنی ہوئی تھی، اس وقت خضر کی سفید فارمل شرٹ پہنے آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بڑی سی شرٹ اس کے نازک وجود پر کافی کھلی تھی جس کے کف اس کے ہاتھوں سے آگے نکل رہے تھے۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے شاید انہی الجھنوں میں گم تھی، بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ اس لباس میں غضب کی معصوم اور دلکش لگ رہی تھی۔ خضر نے دروازہ بند کیا تو اس کی آواز پر آنیہ بڑبڑا کر مڑی۔ اس کی چہرے پر ایک دم سے رنگ بدلے، چوری پکڑے جانے کا احساس اور شرمندگی اس کے تاثرات سے آیا تھی۔ خضر کی نظریں اس کے سراپے پر جم سی گئی تھیں۔ غصہ جو صبح اس کے اندر لاوے کی طرح پک رہا تھا آنیہ کا یہ روپ دیکھ کر جیسے ایک دم مدھم پڑنے لگا تھا۔ اس نے بغیر کوئی لفظ کہے آہستہ آہستہ آنیہ کی طرف قدم بڑھانا شروع کیے جبکہ آنیہ آئینے سے الگ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس وقت اپنی اس حرکت کی کیا صفائی دے۔ جیسے ہی خضر کے قدم اس کے قریب آئے، آنیہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ بوکھلا کر فوراً سے شرٹ کے بٹن کھولنے
لگی تاکہ اسے اتار سکے، مگر اس کی گھبراہٹ نے اس کے ہاتھوں کو کپکپا دیا تھا۔ خضر نے ایک ہی جھٹکے میں اس کے دونوں ہاتھ جکڑ لیا اور اسے شرٹ اتارنے سے روک دیا۔ اس نے آئینے کے ہاتھوں کو اپنی مضبوطی سے تھام کر اسے آئینے کی طرف دھکیلا اور نہایت غصے سے کہا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ خضر کی نظروں میں اب ایک عجیب سی تپش اور ناراضگی تھی۔ اب یہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے دبی ہوئی کڑکدار آواز میں کہا۔ آنیہ نے نظریں جھکانے کی کوشش کی، مگر خضر کا غصہ اب خاموشی کی حدیں توڑ رہا تھا۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کی ہر حرکت اس کے صبر کا امتحان لے رہی ہو۔ اس نے آنیہ کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مزید سخت کی اور اس کے چہرے کے اتنا قریب ہوا کہ آنیہ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ پہلے میری چیزوں کو ہاتھ لگاتی ہو، میرا لباس پہنتی ہو، اور جب میں سامنے آ جاؤں تو ایسے ظاہر کرتی ہو جیسے تمہیں مجھ سے نفرت ہے۔ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ خضر کے اس سوال نے آنیہ کو ساکت کر دیا۔ وہ اس کے غصے اور غربت کے درمیان بری طرح پھنس چکی تھی۔ خضر نے آنیہ کے ہاتھوں پر اپنی گرفت ڈھیلی کی، مگر اس سے دور نہیں جانے دیا۔ اس کی نظریں آنیہ کے بھیگے چہرے اور اس کے تن پر موجود اپنی سفید شرٹ پر جمی تھیں۔ وہ اس لباس میں اسے اتنی پرکشش لگی کہ خضر کے غصے کی جگہ ایک عجیب سی بے خودی نے لے لی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ آنیہ کی کمر کے گرد کیا اور اسے سختی سے اپنی طرف کھینچا اور بہت قریب ہو کر اس کے لبوں پر جھک گیا۔ آنیہ نے مزاحمت کرنے کی بجائے ہولے سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے ایک دم اپنی ماں کی وہ ڈانٹ یاد آئی کہ وہ تمہارا شوہر ہے، اسے خود سے دور مت کرو ورنہ کوئی اور لڑکی اسے چھین لے گی۔ اس خوف اور احساس نے آنیہ کو ساکت کر دیا اور اس نے بے اختیاری میں خضر کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ خضر نے جب محسوس کیا کہ آنیہ آج اسے روک نہیں رہی تو اس کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس نے آنیہ کو اسی حالت میں اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ آنیہ کا دل زور سے دھڑکا اور وہ ایک دم ڈر گئی۔ خضر، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ خضر نے اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور مخمور لہجے میں بولا، وہی جو میرا حق ہے آنیہ، اور آج تم مجھے نہیں روکو گی۔ آنیہ نے گھبرا کر کمبل خود پر کھینچنا چاہا، مگر خضر کا وجود اس پر حاوی ہو چکا تھا اور اس کی نظروں کا جنون آنیہ کو مزید خوفزدہ کر رہا تھا۔ خضر نے بیڈ پر آنیہ کے دونوں طرف اپنے ہاتھ جما دیا اور اس کے چہرے پر جھک گیا۔ کمرے کی مدھم روشنی ان کے جذبات کی تپش کو مزید بڑھا رہی تھی۔ خضر پلیز، آنیہ کے لبوں سے صرف اتنا ہی نکل سکا، مگر اس کی آواز میں اب وہ پہلے جیسی نفرت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی سپردگی تھی۔ خضر نے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا دی اور سرگوشی کی، کتنا تڑپایا ہے تم نے مجھے آنیہ، اب اپنی عزت کو اور نادانی سے کیا تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کہ میں نے خود پر کتنا قابو رکھا ہوا تھا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے نہایت نرمی سے آنیہ کے گال کو اپنے لبوں سے چھوا۔ آنیہ کا پورا وجود پگھلنے لگا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کی اور خضر کے کندھوں پر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ خضر اب مکمل طور پر بہک چکا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ کے بٹنوں میں الجھی آنیہ کی انگلیوں کو چوما اور پھر آہستہ آہستہ اس کی گردن کی جانب بڑھا۔ آنیہ نے ایک لمبی اور گہری سانس لی۔ اسے رہ رہ کر اپنی ماں کی باتیں یاد آ رہی تھی کہ اگر اس نے آج خضر کو دور کیا تو شاید وہ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دے گی۔ اس خیال نے اسے مزید بے باک کر دیا تھا اور اس نے اپنا چہرہ خضر کے سینے میں چھپا لیا۔ خضر نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب صرف شرم و حیا کا راج تھا۔ آج کوئی دیوار ہمارے درمیان نہیں رہے گی۔ خضر نے یہ کہتے ہوئے دیوانہ وار اس کے لبوں کا قرب حاصل کیا۔ آنیہ نے سسک کر اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پیوست کر دیں اور اس کے لمس کو اپنے پور پور میں محسوس کرنے لگی۔ خضر کی شدتیں اب تمام حدیں پار کر رہی تھیں۔ وہ اسے کبھی اپنی باہوں میں بھینچتا تو کبھی نہایت نزاکت سے اس کے سراپے کو اپنی محبت کی خوشبو سے مہکا دیتا۔ کمرے میں صرف ان کی تیز ہوتی سانسوں کا شور تھا جو ایک دوسرے کے وجود میں ضم ہو رہے تھے۔ آنیہ کو اب 35 سال کے بوڑھے میں وہ سکون اور تحفظ محسوس ہو رہا تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں پایا تھا۔ خضر نے اس کے کان کے پاس نہایت مخمور آواز میں کہا، تم صرف میری ہو آنیہ، صرف میری۔ وہ رات ان کی زندگی کی سب سے طویل اور رومانوی رات بن گئی تھی، جہاں غصہ، انا اور ضد سب کچھ محبت کے سیلاب میں بہہ گئے تھے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے احضار میں مکمل طور پر کھو گئے تھے۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی کے پردوں کی اوٹ سے چھن کر کمرے میں داخل ہوئی تو پورے کمرے میں ایک سنہری سی روشنی پھیل گئی تھی۔ خضر کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے سینے پر ایک بوجھ سا محسوس ہوا۔ اس نے نظر جھکا کر دیکھا تو آنیہ نہایت سکون سے اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ خضر کی قمیض کو ابھی مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا، جیسے نیند میں بھی اسے ڈر ہو کہ خضر کہیں چلا نہ جائے۔ اس کے بکھرے ہوئے بال خضر کی بازوؤں اور سینے پر پھیلے ہوئے تھے اور چہرے پر وہ مخصوص معصومیت تھی جو صرف نیند کی حالت میں ہی نظر آتی ہے۔ خضر نے ایک گہرا سانس لیا اور بے اختیاری میں اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلانے لگا۔ اس کا دل آج ایک عجیب سے اطمینان سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ضد، وہ غصہ اور وہ کڑواہٹ جیسے رات کی تاریکی کے ساتھ ہی کہیں دور جا چکی تھی۔ خضر نے جھک کر نہایت عقیدت اور محبت سے آنیہ کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس کے لمس نے آنیہ کی نیند میں تھوڑی سی خلل پڑی۔ اس نے تھوڑا سا کسمسا کر اپنے چہرہ خضر کے سینے میں مزید چھپا لیا اور ایک لمبی پرسکون سانس لی۔ خضر کو اس کی یہ قربت اور اس کا یہ مان بہت پیارا لگا۔ اس نے اپنا بازو آنیہ کے گرد مزید تنگ کر لیا اور اس سے خود سے
بالکل ساتھ لگا لیا۔ کاش تم ہمیشہ ایسی ہی رہو میری آنیا بن کر۔ خضر نے بہت دبی ہوئی آواز میں سرگوشی کی اور اس کی گال کو اپنی انگلی کے پور سے چھوا۔ آنیا کی پلکیں تھوڑا سا لرزیں جیسے وہ بیدار ہونے والی ہو، مگر اس لمحے کی خوبصورتی اور خضر کے لمس کی گرمائش نے اسے دوبارہ مدہوش کر دیا۔ وہ دونوں اس وقت دنیا مافیہا سے بے خبر ایک دوسرے کے وجود میں سکون تلاش کر رہے تھے۔ خضر پلیز پیچھے ہٹیں، مجھے گردن پر بہت زیادہ گدگدی ہوتی ہے، یہاں بوسہ مت دیں ورنہ میں ہنس ہنس کر پاگل ہو جاؤں گی، میرا دم نکل جائے گا۔ اس کی معصومانہ ہنسی پورے کمرے میں جلترنگ بچ رہی تھی اور خضر اسے دیکھ کر کسی سحر میں مبتلا ہو رہا تھا۔ اسے آج پہلی بار اپنا یہ کمرہ کسی جنت کی طرح مکمل اور پرسکون محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آنیا کی اس کھلکھلاہٹ پر اپنی زندگی کی تمام تلخیاں وار دینا چاہتا تھا۔ اس نے آنیا کے ہنستے ہنستے اپنا توازن برقرار رکھنے کے لیے خضر کے چوڑے کندھے پر اپنے نازک ہاتھ رکھے اور اس کی گہری آنکھوں میں جھانک کر بہت ہی دھیمے اور سچے لہجے میں کہنے لگی، خضر سچ بتاؤں تو میں آپ کو کتنا برا اور سنگ دل سمجھتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ آپ صرف غصہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ بہت کڑوس ہیں، آپ کے پاس دل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مگر آپ تو بہت زیادہ اچھے نکلے۔ آپ کی اس محبت نے تو میرے سوچنے کا ڈھنگ ہی بدل دیا، میں تو ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں آپ میرے ساتھ کیا کریں گے۔ خضر نے اس کی معصومانہ اعتراف سن کر اسے مزید زور سے اپنی طرف کھینچا اور اس کے ماتھے پر بکھری لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے نہایت مخمور آواز میں بولا، برا میں کبھی نہیں تھا آنیا، تمہاری اس بے جا ضد اور بدتمیزی نے مجھے سخت و لہجہ اپنانے پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ اس 35 سال کے مرد کے دل میں تمہارے لیے کتنا پیار اور کتنی چاہت چھپی ہے، اور اس کا تمہیں کوئی اندازہ تب ہوتا جب تم مجھے اپنا شوہر مانتی۔ دیکھو آج تم نے ایک قدم بڑھایا تو میں تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ آنیا نے پیار سے خضر کے گال پر اپنی انگلیاں پھیری اور اپنی پلکیں جھکاتے ہوئے شرماتی ہوئی آواز میں بولی، میں اب کبھی بھی اس طرح سے نہیں لڑوں گی، اور جو میں نے آپ کو بوڑھا کہتی تھی وہ بھی صرف آپ کو تپانے اور چڑھانے کے لیے کہتی تھی۔ حقیقت میں تو آپ میرے ہیرو ہیں اور آپ سے زیادہ پرکشش مرد میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہ دونوں اس نیم تاریک کمرے میں بیڈ پر لیٹے ایک دوسرے کی قربت اور ان کی میٹھی باتوں میں اس قدر کھو گئے تھے کہ باہر کی دنیا اور وقت کا احساس ہی مٹ گیا تھا۔ خضر اسے مسلسل اپنی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے اسے اب بھی یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ وہی باقی آنیا ہے جو اب اس کے لیے ایک ایک لمس پر پگھل کر موم ہو رہی تھی۔ آنیا کی ہر بات اور اس کی ہر مسکراہٹ خضر کے پرانے زخموں پر مرہم رکھ رہی تھی۔ وہ کبھی اس کے ہاتھ چومتا تو کبھی اسے اپنی باہوں میں بھر کر اپنی معصومیت پر صدقے واری جاتا۔ آنیا کا وہ دیرینہ خوف اب مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک اٹوٹ بھروسے اور والہانہ محبت نے لے لی تھی۔ وہ دونوں دیر تک یوں ہی ہنستے مسکراتے رہے اور اپنی نئی زندگی کے اس سب سے خوبصورت موڑ کو جی بھر کر جینے لگے۔ خوبصورت خضر کو لگ رہا تھا کہ اس نے برسوں کی تنہائی کے بعد کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی ہے اور اس کا انعام آنیا کی یہ سچی سپردگی ہے۔ آنیا نے خضر کے سینے کے بالوں میں اپنی انگلیاں اچھلتے ہوئے معصومیت سے پوچھا، خضر اب سے ہماری زندگی میں صرف خوشیاں ہوں گی نا؟ آپ نے وہ کھڑوس باس تو نہیں بن جائیں گے دوبارہ سے؟ خضر نے اس کی پیشانی پر نہایت عقیدت سے اپنے لب رکھے اور یقین دلاتے ہوئے جواب دیا، ہاں میری جان، اب اس حصار میں کسی تیسرے کی جگہ نہیں ہوگی، صرف میں اور تم ہوں گے، اور میرا غصہ اب صرف ان دونوں کے لیے ہوگا جو لوگ تمہیں مجھ سے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان دونوں کی یہ پہلی مکمل صبح ان کی زندگی کا وہ یادگار آغاز تھا جس نے پچھلی تمام گرواہٹیں اور دنیا ہمیشہ کے لیے ختم کر دی تھیں، اور کمرے میں پہلی گلابوں کی خوشبو ان کے لازوال پیار کی گواہی دے رہی تھی۔ خضر کے لیے وہ دن کافی مصروف تھا، کئی اہم بزنس خضر کے لیے تیار تھے۔ ڈیلز کی وجہ سے اسے شہر سے دور ایک فارم ہاؤس پر میٹنگ کرنی پڑی جہاں اس کی سیکرٹری مشال بھی اس کے ساتھ تھی۔ میٹنگ دیر تک چلی اور جب وہ واپسی کے لیے نکلے تو آسمان پر کالی گھٹائیں چھا چکی تھیں۔ اچانک طوفانی بارش اور بجلی کی کڑک نے اسے راستے مسدود کر دیے۔ سڑک پر حد نکاح ختم ہو چکی تھی اور گاڑی چلانا ناممکن ہو گیا۔ خضر نے مجبوراً قریب ہی موجود ایک پرتعیش ہوٹل میں رکنے کا فیصلہ کیا۔ ہوٹل پہنچ کر خضر نے 2 الگ کمرے بک کروائے، مگر مشال کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ تو برسوں سے اس موقع کی تلاش میں تھی کہ کب خضر کی زندگی میں درار آئے اور وہ اس کے قریب ہو سکے۔ جیسے ہی خضر اپنے کمرے میں داخل ہوا، تازہ دم ہونے کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھا، دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے مشال کھڑی تھی۔ اس کے بال تھوڑے بھیگے ہوئے تھے اور چہرے پر مصنوعی خوف طاری تھا۔ سر پلیز، کیا میں تھوڑی دیر یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ مجھے بجلی کی کڑک سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، اس ہوٹل کی لائٹس بھی چھپک رہی ہیں اور میں اکیلے کمرے میں نہیں رہ رہی۔ مشال نے نہایت لجاجت سے اور معصومیت سے خضر کے مروتن اور اسے اندر آنے کی اجازت دے دی اور خود بھی صوفے پر بیٹھ کر فائلز دیکھنے لگا۔ مشال نے دیکھا کہ خضر کی توجہ کام پر ہے۔ اس نے دھیرے سے صوفے پر خضر کے بالکل قریب اپنی جگہ بنائی، اتنی قریب کہ اس کے پرفیوم کی تیز خوشبو خضر کے حواس پر چھانے لگی۔ سر، آپ کی زندگی میں آنیا کے آنے سے سب کتنا بدل گیا ہے نا؟ میں نے سنا ہے اب بھی آپ سے لڑتی ہے وہ۔ آپ جیسے نفیس انسان کو ایسی لڑکی کیسے برداشت ہو رہی ہے؟ مشال نے اسے بازو سے اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے نہایت دھیمے اور مخمور لہجے
لہجے میں پوچھا۔ اس کا لمس اور اس کی قربت خضر کو ایک دم سے الجھن میں ڈال رہی تھی۔ مشال نے موقع پاتے ہی اپنی آواز کو مزید لرزیدہ بنایا۔ خضر مجھے واقعی بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے خود سے دور نہ کریں۔ یہ کہتے ہوئے وہ تقریباً خضر کے کندھے پر جھک گئی تھی اور اپنے چہرے کو اس کے چہرے کے قریب لے آئی۔ وہ اپنی تمام تر بے باکی کے ساتھ خضر کو بہکانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اس کی نظریں خضر کے لبوں پر جمی تھیں اور وہ اس طوفانی رات کا فائدہ اٹھا کر اسے اپنے دام میں لانا چاہتی تھی۔ اس نے خضر کی قمیص کے کالر کو چھوتے ہوئے نہایت قربت سے سرگوشی کی۔ آپ جانتے ہیں نا میں آپ کے لیے کیا محسوس کرتی ہوں؟ آنیہ کبھی آپ کو وہ سکون نہیں دے پائے گی جو میں دے سکتی ہوں۔ خضر کو ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے وہ کسی دلدل میں اتر رہا ہے۔ مشال کا اس بند کمرے میں باہر کی بارش کی آواز ان کے درمیان بڑھتی ہوئی اس کشش کو مزید خطرناک کر رہی تھی۔ مشال نے اپنا چہرہ خضر کی گردن کے قریب کیا اور نہایت آہستہ سے اپنے لب اس کے کان کے پاس لے گئی تاکہ وہ مکمل طور پر بہک جائے۔ وہ اس رات کو خضر کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی بنانا چاہتی تھی تاکہ آنیہ اور خضر کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ مشال کا قرب اور اس کی مخمور باتیں اس طوفانی رات میں خضر کے حواس پر چھانے لگی تھی۔ باہر بجلی کی کڑک اور موسلا دھار بارش نے ماحول کو ایک عجیب سی بے خودی میں بدل دیا تھا۔ مشال نے جب اس کی کالر کو چھوتے ہوئے اپنی محبت کا اعتراف کیا تو خضر کا دماغ سن ہونے لگا۔ اس وقت شیطان نے ان کے درمیان تیسرا بن کر موجود تھا جو خضر کی برسوں کی پارسائی اور آنیہ کے ساتھ جڑے ہوئے نئے رشتے کو پل بھر میں خاک میں ملانا چاہتا تھا۔ خضر مشال کی قربت اور اس کے لمس کے زیر اثر آہستہ آہستہ بہکنے لگا۔ اس کا ہاتھ خود بخود مشال کی کمر کی طرف بڑھ گیا اور وہ اس کے انتہائی قریب ہو گئے۔ مشال کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے خضر کو مکمل طور پر جیت لیا ہے۔ وہ دونوں گناہوں کی اس آخری حد تک پہنچ چکے تھے جہاں سے واپسی ناممکن معلوم ہوتی تھی۔ مشال نے اپنا چہرہ خضر کے لبوں کے بالکل قریب کر لیا تھا۔ اچانک جیسے کوئی معجزہ ہوا ہو، خضر کی بند آنکھوں کے سامنے ایک دم آنیہ کا وہ معصوم چہرہ لہرایا جو آج صبح اس کے سینے پر سر رکھے نہایت مان سے سو رہی تھی۔ اسے آنیہ کی وہ شرمیلی ہنسی، اس کا یہ کہنا کہ آپ تو بہت اچھے ہیں اور اس کا وہ بھروسہ یاد آیا جو اس نے کل ہی رات خضر کے حوالے کیا تھا۔ ایک زوردار بجلی کی کڑک اور جیسے ہی خضر کسی گہری نیند سے چونک اٹھا ہو، خوف کی ایک سرد لہر اس کے پورے وجود میں سر سے پاؤں تک دوڑ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ کسی عظیم گناہ کے کنارے کھڑا ہے اور اس سے اپنی پاک رشتے کے ساتھ کتنی بڑی غداری کرنے والا تھا۔ اس نے ایک وحشت زدہ جھٹکے سے مشال کو خود سے دور دھکا دیا جس کی وجہ سے وہ صوفے سے نیچے جا گری۔ خبردار مشال، اپنی حد میں رہو، خضر ہانپتے ہوئے چلایا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ اس نے نفرت بھری نظروں سے مشال کو دیکھا جو بوکھلائی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ تم میری سیکرٹری ہو اور وہی رہو۔ میری بیوی کا مقابلہ کرنا تو دور کی بات، تم اس کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں اپنا آپ بھول جاؤں۔ خضر کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ مشال ذلت اور غصے میں اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر بھاگ گئی جبکہ خضر وہیں فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے اس بات کا خوف کھائے جا رہا تھا کہ اگر وہ اس لمحے ہوش میں نہ آتا اور اپنی آنیہ کو کیا منہ دکھاتا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ محبت صرف جسم کا ملاپ نہیں بلکہ ایک دوسرے کی مان کی حفاظت کا نام ہے۔ خضر اسی وقت ہوٹل سے نکلا اور طوفانی بارش کی پرواہ کیے بغیر گاڑی دوڑاتا ہوا آدھی رات کو گھر پہنچا۔ اس کا پورا وجود بھیگا ہوا تھا اور دل میں پچھتاوے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے آنیہ کو مصلے پر بیٹھا پایا جو شاید اس کی خیریت کے لیے دعا کو تھی۔ آنیہ اسے اس حال میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی اور فوراً دوڑتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ خضر، آپ اس حال میں؟ اتنی تیز بارش تھی، آپ کو رک جانا چاہیے تھا۔ کیا ضرورت تھی اس طوفان میں آنے کی؟ آنیہ کی آواز میں چھپی فکر خضر کے دل کو چھنی کر رہی تھی۔ آنیہ نے فوراً الماری سے تولیہ نکالا اور خضر کے سر پر رکھ کر اس کے بال خشک کرنے لگی۔ وہ مسلسل باتیں کر رہی تھی کہ میں کتنی پریشان تھی، بار بار آپ کا فون ٹرائی کر رہی تھی، آپ کو ذرا احساس نہیں کہ میرا کیا حال ہو رہا تھا۔ مگر خضر خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اسے وہ منظر یاد آ رہا تھا جب وہ مشال کے قریب تھا اور اب وہ یہاں اس کی معصوم بیوی اس کی خدمت کر رہی تھی۔ پچھتاوے کے احساس نے اسے اس قدر مغلوب کر دیا تھا کہ اس نے ایک دم آنیہ کا ہاتھ تھام لیا اور دیواروں کی طرح اس کی ہتھیلیوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں اور وہ لرزنے لگا۔ آنیہ یہ دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی تھی۔ اس نے خضر کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور پریشانی سے پوچھا، خضر کیا ہوا ہے؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ خضر نے ایک لمبی سسکی لی اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں بولا، آنیہ میں بہت گنہگار ہوں، آج مجھ سے بہت بڑی خطا ہونے لگی تھی، میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر تمہارے مان کا قتل کرنے لگا تھا۔ اس نے روتے ہوئے اسے ہوٹل میں پیش آنے والا پورا واقعہ سچ سچ بتا دیا تھا، کس طرح مشال نے اسے بہکایا اور کس طرح وہ ایک لمحے کے لیے اپنا آپ کھو بیٹھا تھا۔
आनिया पहले तो साकित रह गई, मगर जब उसने खिज़र की तड़प और पछतावा देखा तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसने देखा कि उसका शौहर अपनी गलती पर नादिम है। खिज़र ने इसे फ़ौरन अपने बाजुओं में दबोच लिया और उसके सीने में सर छुपा कर रोने लगा, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में पनाह लेता है। मुझे माफ़ कर दो आनिया, मैं तुम्हारे भरोसे के काबिल नहीं हूँ। आनिया ने इसे खुद से मज़ीद लगाया और उसके बालों में उंगलियाँ चलाते हुए धीमे लहजे में कहा, आपने सच बोल कर मेरा मन जीत लिया है खिज़र। जो अपनी गलती तस्लीम कर ले वो गुनहगार नहीं रहता। मैं आपको माफ़ करती हूँ क्योंकि आप वापस मेरे पास आ गए हैं। इस भीगी रात में जब बाहर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, उन दोनों के दरमियान मोहब्बत और सच्चाई की एक नई लहर उठी। खिज़र ने आनिया के आंसू पोंछे और उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर ले गया। उस रात उन दोनों के दरमियान कोई पर्दा नहीं, कोई झूठ नहीं और कोई पछतावा बाकी नहीं रहा था। खिज़र ने अपनी तमाम तर चाहत और नदामत आनिया के कदमों में ढेर कर दी थी और आनिया ने अपनी पूरी हस्ती उसके नाम कर दी थी। वो दोनों एक दूसरे के वजूद में जम होकर मुकम्मल हो गए थे। वो रात उनकी ज़िंदगी की एक ऐसी खूबसूरत रात थी, सच्ची रात थी, जिसमें जहां एक मर्द ने अपनी औरत के मान की हिफाजत करना सीखा था और एक औरत ने अपनी माफ़ी की अज़मत को पहचाना था। सुबह की रोशनी होने तक वो एक दूसरे के हिसार में मुकीद रहे और उनकी ये कहानी एक मुकम्मल और अटूट बंधन पर ख़त्म हुई, जहां अब किसी मिसाल या किसी तीसरे की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही थी।